والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين وأصحابه الراشدين الهادين المهتدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا قائد الغر المحجلين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسنين وعلى آلك وأصحابك يا إمام القبلتين ويا وسيلتنا الدارين. حمد و صلاة کے بعد معزز و محتشم حاضرین و سامعین، اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ لطف و عنایت سے جمعۃ المبارک کی متبرک ساعتوں میں مجھے اور آپ کو مسجد شریف کی حاضری نصیب ہو رہی ہے. دعا فرمائیے خالق کائنات ہم سب کی اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر قرآن کریم فرقان حمید میں جن مقامات پر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر خیر ہوگا، ان میں سے کچھ مقامات
آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے گئے تھے، اسی حوالہ سے کچھ معروضات آج کی گفتگو میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن پاک فرقان مجید کے اندر اللہ تعالی نے اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے ایک اسلوب یہ اختیار فرمایا ہے، میرے بندوں یہ عمل کرو اور یہ عمل نہ کرو، نماز پڑھو چوری نہ کرو، روزہ رکھو سود نہ کھاؤ، بیت اللہ شریف کا حج کرو غیبت نہ کرو۔ یہ کچھ کام کرنے کا اور کچھ کام نہ کرنے کا اللہ نے بندوں کو پابند بنا کر بندوں کی رہنمائی فرمائی۔ ایک انداز یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے مقرب اور منتخب بندوں کا ذکر خیر فرمایا، وہ بندے جو اللہ کی طرف سے چنے ہوئے، جن کے خمیر میں، جن کی بنیاد میں، جن کے وجود میں اللہ نے خیر رکھی ہوئی ہے، بھلائی رکھی ہوئی ہے، نیکی رکھی ہوئی ہے۔ اللہ نے ان بندوں کا ذکر کیا قرآن مجید اور کر کے ہماری رہنمائی یوں فرمائی کہ بھائی یہ میرے پیارے بندے ہیں، یہ میرے مقرب بندے ہیں، یہ میرے چنے ہوئے بندے ہیں، جو جو کام یہ کرتے جائیں تم کرتے جاؤ، جس کام سے یہ رکتے جائیں تم اس عمل کو چھوڑ دو، اس طریقے سے بھی تم اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ اس سلسلہ میں بنیادی طور پر اللہ نے قرآن مجید میں اپنے انبیاء اور مرسلین کا ذکر فرمایا، فلاں نبی کا یہ وصف ہے، فلاں نبی کی یہ خوبی ہے، فلاں رسول کی یہ خصوصیت ہے۔ یہ قرآن مجید کے مضامین ہیں تاکہ بندے اللہ کے ان پاکیزہ اور مقرب لوگوں کو دیکھ کر، ان کے حالات پڑھ کر، ان حالات کے سامنے اپنی زندگی رکھ کر اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں اور جنت کی راہ کی طرف چل پڑیں۔ اس حوالہ سے قرآن مجید فرقان حمید میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اوصاف کو بھی ذکر کیا گیا۔ سورہ ابراہیم اور اس سورہ مبارکہ کا چھٹا رکوع، یہ پورا رکوع حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالہ سے اور آپ کی کچھ معروضات جو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ان کے حوالہ سے اور آپ کی کچھ خصوصیات کے حوالے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے میرے اللہ، اے میرے رب، اے میرے مالک و مولا، اس شہر کو، شہر مکہ کو امن والا شہر بنا۔ اب یہ دیکھیے، ہر انسان اپنے گھر کے متعلق سوچتا ہے میرا گھر کیسا ہونا چاہیے، اس میں کیا سہولیات ہونی چاہیے۔ زیادہ کرے گا تو دائیں بائیں کے ماحول کے حوالے سے سوچ لے، اچھا سا پارک ہو، درخت لگے ہو، آکسیجن ٹھیک ہو، ہوا اچھی ہو۔ اچھا، اپنے دائیں بائیں کے ماحول کے متعلق، اپنے گھر کے متعلق جو کچھ بھی سوچے گا، اس کی سوچ، اس کی سمجھ، اس کا فہم ایک مخصوص وقت تک کے لیے ہوگا کہ اتنے وقت تک میرا گھر ایسا ہو، میرے حالات ایسے ہوں، میرے معاملات ایسے ہوں۔ لیکن جب اللہ کا پیغمبر دعا کرتا ہے تو اس کی وسعت نرالی ہوتی ہے۔
اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کب کی؟ صرف اپنے لیے نہیں، صرف اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، صرف اپنے گھر کی حد تک نہیں، بلکہ عرض کیا آتل بلدا آمینہ۔ نبی جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا میں وسعت اور لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی رحمت کا سامان ہوتا ہے۔ عرض کیا مولا یہ پورا شہر ہی امن والا اور برکتوں والا تھا۔ اب پورے شہر میں ایک بندہ تو نہیں رہتا، اور پھر یہ نہیں ہے کہ 10 سال کے لیے، 100 سال کے لیے، 200 سال کے لیے، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ کب تک؟ صبح قیامت تک یہ شہر امن والا بنا۔ اور پھر دیکھیے سبحان اللہ، اللہ کے نبی کی دعا کا اثر دیکھیے، ہزاروں سال گزر گئے تھے، آج مکہ شہر اگر امن اور آشتی کا شہر ہے تو اس کے پیچھے دعا ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ سبحان اللہ۔ اب یہ میں بار عرض کرتا ہوں، قرآن سمجھنے کے لیے کسی کی رہنمائی ضروری ہے، ورنہ انسان بہت ساری مشکلات میں مبتلا ہوتا ہے۔ وَجْنُبْنِي کا مطلب ہے، لفظی ترجمہ اس کا ہے کہ یا اللہ مجھے بچا، مجھے دور کر فلاں چیز سے، جس کے متعلق بھی آپ کہیں۔ اب یہاں حضرت ابراہیم نے دعا کی، وَجْنُبْنِي، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے۔ اب وَجْنُبْنِی کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ دور کر، اس لیے کہ یہ گھرانہ تو پہلے ہی بتوں کی عبادت سے پاک ہے۔ سیدنا ابراہیم بھی پاک ہے اور آپ کی اولاد پاک بھی بتوں کی پرستش سے، بتوں کی عبادت سے، بالخصوص آپ کے صاحبزادے وہ تو پاک ہے، مبرہ ہے، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اب اس لفظ کا، ان الفاظ کا معنی یہ ہوگا الہی مجھے اور میری اولاد کو جس طرح تو نے اپنے کرم سے ماضی میں بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھا ہے، مولا مستقبل میں بھی تیری رحمت کی ہمارے اوپر اسی طرح ہے۔ اور یہاں ایک خاص نقطہ ہے، اور وہ یہ کہ یہ ضروری نہیں بندے کے پاس جو چیز نہ ہو بندہ وہ مانگے، جو چیز ہو وہ بھی اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ نے صحت دی ہے، مانگتے رہو۔ اللہ نے رزق دیا ہے، مانگتے رہو۔ اللہ نے اولاد دی ہے، نیک اولاد دی ہے، ان کے حوالے سے نیکی کی، صلاح کی، پھر آگے ان کی اولاد میں برکت دی، دعائیں کرتے رہو۔ اس لیے کہ بندہ جس قدر اپنے مولا سے عرض کرتا رہتا ہے، اللہ اس قدر اپنے بندے سے خوشی اور رضا کا اظہار کرتا ہے۔ تو آپ کو یہ چیز پہلے حاصل ہے، حضرت ابراہیم وہ بتوں کی عبادت سے پاک ہے، آپ کی اولاد وہ بتوں کی عبادت سے پاک ہے، لیکن اس کے باوجود دعا کر رہے ہیں الہی ہمیں ہمیشہ کے لیے اس چیز سے دور رکھنا، ان بتوں کے درمیان ان کی گندگی اور خباثت کے درمیان اور ہمارے گھرانے کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ نیک اور پاک لوگوں کی اولاد، نیک اور پاک لوگوں کی نسل ضروری نہیں ہے کہ ان کی طرح اچھی ہو، ان کی طرح نیک ہو، بس وہ باپ تھا، وہ دادا تھا، وہ نیک تھا۔ اولاد میں کیا رکھا ہے؟ اولاد میں کیا خصوصیت ہے؟ ان کے اندر کون سی چیز موجود ہے؟ تو یاد رکھیں، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، اللہ کے جو محبوب ہوتے ہیں، اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں، وہ جہاں اپنی ذات کے لیے دعا مانگتے ہیں، وہاں اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں، اور جہاں اللہ ان کی ذات کے متعلق ان کی دعا قبول کرتا ہے، رب تعالیٰ ان کی اولاد کے متعلق بھی ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ جس طرح کہ میرے آقا نے فرمایا کہ میری بیٹی
میری صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، فرمایا یہ وہ بیٹی ہے جس نے اپنی عفت، اپنی حیا اور اپنی عزت کی ایسے حفاظت کی جیسا کہ حفاظت کرنے کا حق ہے۔ اب حضور نے جو اگلی بات فرمایا اس فاطمہ کی عفت کی وجہ سے، اس میری بیٹی کے حیا کی وجہ سے، اس میری بیٹی کے پاکیزہ کردار کی وجہ سے اللہ نے اس کو اور اس کی قیامت تک آنے والی اولاد کو جہنم سے محفوظ کروا دیا۔ اب یہ کیا ہے؟ ذات تو وہ ہے جن میں پاکیزگی اور طہارت اور عفت اور عظمت ہے، لیکن ان کی برکت وہ صبح قیامت تک ان کی اولاد میں جاری و ساری ہے۔ تو جناب ابراہیم نے جہاں اپنی ذات کے لیے دعا کی، وہاں اپنی اولاد کے لیے دعا کی، یا اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بتوں کی پرستش سے جس طرح تو نے محفوظ رکھا ہوا ہے ہمیں اسی حالت میں استقامت عطا فرما۔ اور یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بتوں کی عبادت کا خیال بھی دل میں لائے، یہ ناممکن اور محال ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہے، لیکن جب دعائیں کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ان پاکیزہ ہستیوں کے درجات کو مزید بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ فرمایا ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، یا اللہ یہ جو بت ہے نا انہوں نے بڑے لوگوں کو گمراہ کیا، چند لوگ ان کی عبادت میں مشغول ہوئے، ان کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں، ان کے سامنے سجدہ ریزی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، مسجد میں واز کرنا نیکی ہے، جہاں سارے حاجی نمازی بیٹھے ہوں ان کے سامنے قرآن و حدیث کی آواز سنانا نیکی ہے، لیکن چاروں طرف بتوں کو خدا سمجھا جا رہا اور وہاں نعرے تکبیر بلند کرنا یہ سنت ابراہیم ہے۔ یہ ان ہستیوں کا اعزاز ہے کہ سارا ماحول وہ شرک سے بھرا ہوا ہے، اللہ کی دشمنی سے بھرا ہوا ہے، ہر طرف گمراہی ہی گمراہی ہے، مگر اس ماحول میں رب کی توحید کا اعلان کرنے والے جد الانبیاء اور جد محمد مصطفیٰ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ اگر آپ اس بات کو قریب سے سمجھنا چاہتے ہیں تو جس طرح کے ماحول میں مکہ میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طرف سے شرک کی پلیدی اور گندگی کے درمیان توحید کی آواز بلند کی اور اس ماحول کو پاک کرنے کا وہ عظیم سلسلہ شروع کیا کہ جو ہوا، جو فضا شرک کی گندگی سے بدبودار ہو چکی تھی، مصطفیٰ پاک نے اسے توحید کے عطر سے معطر فرمایا۔ وہی فضا حضرت ابراہیم کے ارد گرد ہے اور وہی انداز تبلیغ، وہی اللہ کی توحید اور اللہ کی توحید کی بلندی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا موضوع سخن ہے۔ عرض کیا مولا میں تو تبلیغ کر رہا ہوں، یہ گمراہی پھیلی ہے، لوگ بتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، میں تبلیغ کر رہا ہوں، فمن تبعنی فإنہ منی، یا اللہ اب میری تبلیغ سن کر جو میرے رستے پہ چل پڑا فإنہ منی، وہ تو میرا ہے، وہ تو میرے ساتھ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وہ تو میرے طریقے پر ہے، وہ تو میرے رستے پر ہے۔ ومن عصانی فإنک غفور رحیم، سبحان اللہ، یہ نبی کا دل ہے اور پھر جناب ابراہیم خلیل اللہ کا دل ہے۔ عرض کیا یا اللہ جو فرما بردار ہو وہ تو ہے ہی میرا، لیکن جو نافرمان ہو میں اس کے لیے بد دعا نہیں کرتا، میں اس کے لیے دعا میں طلب نہیں کرتا۔ ومن عصانی، یا اللہ جو میرا نافرمان ہو فإنک غفور رحیم، وہ جانے اور تو جان اور مجھے پتا ہے کہ
بخشنے والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی ہے. یعنی یہ نبی کے دل کی نرمی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّا إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ. فرمائیے جو حضرت خلیل اللہ ہے، سیدنا ابراہیم ہے، وہ اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں آہیں بھرنے والے ہیں. حلیم، اللہ نے ان کے دل کو بڑا ہی نرم بنایا. اللہ نے ان کے دل کو بڑا ہی رحم والا بنایا ہے، رقت والا بنایا ہے، مہربانی والا بنایا ہے. سو کہا یا اللہ جو نافرمانی کرے تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. کیا مطلب کہ میں تو یہی کہوں گا مولا انہیں بھی توفیق توبہ دے، مولا انہیں بھی صراط مستقیم پہ چلا. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ اکبر. یا اللہ میں نے اپنی اولاد، کون سی اولاد تھی؟ حضرت سیدہ ہاجرہ کے لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ ہاجرہ. عرض کیا یا اللہ میں نے ان دونوں کو ایسی جگہ رہائش پذیر کر دیا ہے جو وادی ہے لیکن اس میں زراعت نہیں ہے، اس میں کھیتی نہیں ہے، اس میں فصلیں نہیں ہے، اس میں پھل نہیں ہے، اس میں ثمرات نہیں ہے. لیکن یا اللہ میں نے ان کو وہاں چھوڑ دیا، وہاں آباد کر دیا ہے، وہاں رہائش دے دی ہے. فرمایا ربنا لیقیموا الصلاۃ. یا اللہ میں نے تیرے گھر کے پاس، تیرے بیت کے پاس، عزت والے بیت اللہ کے پاس ان کو اس لیے ٹھہرایا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں. اب یہ بڑی خوبصورت بات ہے. فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. جب چھوڑا ہے تو شہر میں بندہ بھی کوئی نہیں اور کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں، حتیٰ کہ ابھی تو زمزم بھی نہیں ہے نا. جب چھوڑا ہے تو یہ حال ہے. لیکن پھر دعا کر دی یا اللہ ابھی تو یہ تکلیف سے گزریں گے میرے بچے، میری اہلیہ، لیکن یہ تکلیف ہمیشہ نہ رہے. تیرا اصول ہے کہ تو تکلیف کے بعد آسانی دیتا ہے. یا اللہ ابھی تو یہ شہر ویران ہے جب میں انہیں چھوڑ رہا ہوں، لیکن تو مہربانی فرما اپنے بندوں کے دلوں کو شہر مکہ کی طرف یوں مائل کر. وقت گزر جائے، دنیا دعائیں مانگے اس شہر میں جانے کی جہاں پہ اسماعیل اور اس کی اماں کو تنہا چھوڑ کے جا رہا ہے. میلہ لگا ہوا ہے، 25 لاکھ بندہ جا رہا ہے، 30 لاکھ بندہ جا رہا ہے. یہ لاکھوں کی تعداد میں کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے جو دنیا وہاں پہنچتی ہے، بظاہر کوئی کہے گا پیسے سے گیا ہے، کوئی کہے گا صحت سے گیا ہے، کوئی کہے گا اسباب سے گیا ہے. پر اگر اس کی تہ میں جاؤ گے، اس کے بدون میں جاؤ گے، اس کے سر میں جاؤ گے تو یہ جناب خلیل اللہ کی دعا ہے جو قیامت تک اربوں کھربوں لوگوں کو کھینچ کر بیت اللہ کا دروازہ دکھائے. یہ حضرت خلیل اللہ کی دعا. کہا یا اللہ ایک تو بندے آنے چاہیے، دنیا ہو جائے، آباد ہو جائے یہ جگہ، اور وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ. ہم تو پودا لگاتے ہیں تو کہتے ہیں کھجور نکلیں گے، ہم تو گٹھلی دباتے ہیں تو کہتے ہیں آم نکلیں گے. لیکن اللہ کے نبی کا اللہ سے تعلق یہ ہے، نظر آ رہا ہے پتھریلی مٹی ہے، یہاں تو کھیتی نہیں کی جا سکتی، یہاں تو پودے اور درخت نہیں اگائے جا سکتے، پر دعا کر دی مولا درخت اگے یا نہ اگے، پر میری دعا یہ ہے جو اس شہر میں رہے ان کے پھلوں میں کمی نہیں لانی چاہیے. اب وہ کہاں سے آئیں گے یہ تو جانے، وہ کون بھیجے گا یہ تجھے پتا ہے، لیکن پھلوں سے رزق ان کو جو اس شہر میں آباد ہونے والے ہیں تو دینا. لعلہم یشکرون. اور اس سے مقصود یہ نہیں ہے کہ وہ کھائیں پیئے بس،
اللہ کا نبی جب دعا کرتا ہے اگر وہ دنیاوی منفعت بھی اللہ سے مانگتا ہے بظاہر تو اس کے اندر دینی فائدہ موجود ہوتا ہے. عرض کیا مولا اس شہر کو آباد کر دے، مولا اس شہر کے باشندوں کا رزق بڑھا دے، مولا انہیں پھلوں سے رزق دے، ان کے پاس ہر ضرورت کی چیز موجود ہو، لیکن مقصد کیا ہے؟ کھا کے اور اپنی پیاس اور بھوک مٹا کے بس اور کچھ نہ کرے. نہیں، لعلہم یشکرون، تیری نعمتیں کھاتے جائیں اور ہر نعمت پہ میرا شکر ادا کرتے جائیں. فرمایا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، یا اللہ جو کچھ ہمارے دلوں میں ہے تو اسے بھی جانتا ہے، جو کچھ ہم زبان سے کہتے ہیں تو اسے بھی جانتا ہے. وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء، اللہ رب العزت کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، چاہے وہ 7 زمینوں سے نیچے موجود ایک ذرہ ہو، اللہ اسے بھی جانتا ہے، اللہ اسے بھی دیکھتا ہے. وہ آسمانوں کی وسعت کے اندر پانی کا ایک قطرہ ہو، اللہ اسے بھی جانتا ہے. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. سبحان اللہ. یعنی یہ جو ظاہری سسٹم ہے جسے ہم دیکھتے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کا معاملہ اس سے بہت بڑا ہے. بندہ کہتا ہے جوان ہو شادی کرو، اولاد ہوگی، بچے ہوں گے، پھر صحت تندرستی ہوگی، ان کے لیے کما کے لاؤں گا، ابھی میں بڑھاپے میں نہیں پہنچوں گا تو میری اولاد اس قابل ہو جائے گی کہ وہ میرے دست و بازو بنے. لیکن رب کے نبی کا توکل دیکھیے اور اللہ سے تعلق دیکھیے. عرض کیا یا اللہ تیری حمد، تیری تعریف ہے جس نے بڑھاپے کی عمر میں مجھے اسماعیل بھی عطا کیا اور مجھے اسحاق بھی عطا کیا. حضور مولا کائنات فرماتے ہیں، سیدنا علی شیر خدا فرماتے ہیں، فرمایا اولاد کی پریشانی کو اپنی ذات پہ سوار نہ کرو. ہر وقت بچوں کا کیا بنے گا، بچوں کا کیا ہوگا، ان کا فیوچر کیا ہوگا، ان کا مستقبل کیا ہوگا، یہ کھائیں گے کہاں سے، یہ کمائیں گے کہاں، یہ رہیں گے کہاں، ان کا کیا بنے گا. مولا علی فرماتے ہیں، فرمایا فکر نہ کرو اور اپنے اوپر اس فکر کو طاری نہ کرو. جو تم کر سکتے ہو وہ کرو جو تمہارے بس میں ہے، اس سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ فرمایا اگر وہ رب کے دشمن ہوتے جو تمہارے بچے ہیں تو فرمایا ان کی فکر کرنے کا تمہیں کیا فائدہ ہے. جو اللہ کے نہیں ہے تم نے ان کے متعلق سوچ سوچ کے پریشان کیوں ہونا ہے. اور فرمایا اگر وہ اللہ کے دوست ہوئے تم فکر کرو یا نہ کرو، اللہ اپنے دوستوں کو تنہا نہیں ہونے دیتا، اللہ اپنے دوستوں کو چھوڑتا نہیں ہے، اللہ اپنے دوستوں کو بے سہارا اور بے آسرا نہیں ہونے دیتا. جناب ابراہیم کو بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی، مگر اولاد کیسی ہے؟ ایک اسماعیل ذبیح اللہ ہے، دوسرے حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام ہے. اور اسحاق علیہ السلام کو پھر اللہ نے جو بیٹا دیا وہ سیدنا یعقوب علیہ السلام ہے، وہ بھی اللہ کے نبی. اور اللہ نے ان کو جو بیٹا دیا وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے، وہ بھی اللہ کے نبی. یعنی حضرت ابراہیم کی دعا جو اولاد کے حق میں تھی اللہ نے اسے یوں قبول کیا، صرف نیک پیدا نہیں کیے، ابراہیم کی اولاد میں اللہ نے انبیاء کرام کو تبدیل فرمایا. تو کہا کیا یا اللہ تیری حمد ہے جس نے بڑھاپے کی عمر میں مجھے اسماعیل بھی دیا اور اسحاق بھی دیا. ان ربی لسمیع الدعاء. ظاہری اسباب دیکھ کر دعا نہ کرو اور نہ دعا سے رکو کہ بھئی ظاہری اسباب تو ہے ہی نہیں ہے، دعا سے کیا ہوگا. فرمایا ظاہری اسباب ہوں یا نہ ہوں، جو سچے دل سے پکارتا ہے میرا رب اس کی پکار کو سنتا بھی ہے اور پورا بھی کرتا ہے.
یہ عقیدہ ہونا چاہیے. اور بعض اہل معرفت نے کہا، انہوں نے کہا اگر تیرے دل میں اللہ نے کوئی چیز پیدا کی ہے اور وہ اچھی ہے دین اور دنیا کے لحاظ سے، اللہ سے مانگ، صدق کے دل سے مانگ، اللہ تجھے ضرور دے گا. اس لیے کہ دل میں وہ چیز پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اور اللہ نے وہ بات تیرے دل میں پیدا اس لیے کی ہے کہ تو سچے دل سے مانگے اور رب تجھے وہ چیز عطا فرمائے. عرض کیا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. لوگوں اپنی اولاد کی صرف دنیا نہ دیکھو، ان کی آخرت پر نظر کرو. سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ میری اولاد کو دنیا میں بھی اچھائیاں اور بہتریاں دے، رزق ملے، دوسرے اسباب اللہ تعالیٰ مکہ شہر میں پیدا فرما دے. اور پھر اللہ نے پیدا بھی کیے، زمزم کو جاری کیا جناب اسماعیل کے قدموں سے. لیکن جہاں پر یہ بات مکمل ہو رہی ہے، عرض کیا یا اللہ میری اولاد کو نماز کا پابند بنا. ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. میں اور میری اولاد پابند صوم و صلاۃ رہے. اور اے میرے مالک ربنا وتقبل دعا، میری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. ربنا اغفر لی، یہاں تک سوچا یا اللہ میری بھی بخشش فرما، ولی والدی، میرے والدین کی بخشش فرما، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور جس دن حساب کتاب قائم ہو، روز جزا ہو، روز حساب ہو، یا اللہ اس دن تو اپنی بخشش اور مغفرت کی خاص خیرات مجھے، میری اولاد کو، میرے والدین کو اور قیامت تک آنے والے سب اہل ایمان کو عطا فرمانا. یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی تعلیمات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھ کر سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے. ولا علیہ